اوورآل ظاہر ہے جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے ہر صورت. وہ یہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی، جس طرح نجیب صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھی میئرز لیے گئے، جس انداز سے بھی لیے گئے، فار دا ٹائم بینگ وہ سٹیبلٹی آ گئی ہے اور آگے ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور آج جو رپورٹ کارڈ پیش کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، موجودہ حکومت نے، اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. گو ہیڈ چوئی صاحب. میں صرف اپنا اکانومسٹ صاحب جو اپنے ہیں یہ نجیب صاحب، جی ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ باقی سارے میں مان لیتا ہوں، فیس ویلیو پر مان لیتا ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں کی ہے، کوئی اس کو یعنی توڑ مروڑ کے اور حقائق کو خراب کر کے نہیں پیش کیا جا رہا، جو ہے ویسے ہی کر دیا گیا ہے. مجھے آپ اس وقت یہ بتا دیں کہ اکانومی کتنے فیصد سے گرو کر رہی ہے. بڑا سیدھا سوال پن پوائنٹڈ خاقان نجیب صاحب. ہماری جو گروتھ ہے وہ اس کا جو ہے کیا اس وقت سٹیٹس ہے آپ کی نظر میں؟ چوئی صاحب بہت اچھا سوال ہے. کوئی اور دنیا میں طریقہ نہیں ہے پاورٹی سے لوگوں کو نکالنے کا یا ایک پراسپیرٹی لانے کا. ہم کتنے بھی ڈول آؤٹس دے دیں، ہم 650 ارب انکم سپورٹ میں دیں گے لوگوں کو، ہم 30 ارب روپیہ رمضان پیکج اور 20 ملائیں تو 50 ارب پنجاب اور فیڈرل کا بنتا ہے، پر نوکریاں اور پراسپیرٹی سوائے گروتھ کے چوہدری صاحب نہیں آتی. پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ اس وقت اس سال میں 3% کے لگ بھگ آنے کی امید ہے، پر لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے جو ابھی تک پہلے اس فسکل ایئر کے مہینوں کا ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے. جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ ہے ہی یہ کہ جو گروتھ انجن ہے اس کی تصحیح کیے بغیر جب ہم 5-6% گروتھ پہ جاتے ہیں، امپورٹ بڑھتی ہے، کنزمپشن بڑھتی ہے اور ملک میں ایک بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس آتا ہے اور چوتھی بار ایک دہائی میں آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. آئی ایم ایف اس ویو سے کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے کہ ہم اپنے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو سارٹ کر کے اپنی گروتھ کے انجن کو ریپیئر کر لیں گے. لیٹ می ریپیٹ دیٹ بیکاز چوہدری صاحب یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل ہے کہ جو گروتھ کے فیچرز ہماری اکانومی کو روکے ہوئے ہیں ان کا ڈائگنوسٹک کر کے ہم گروتھ میں جو ضرورت ہے کام کرنے کی، جو وچ آر دا فالوئنگ، کہ اسٹیٹ جو ہے اداروں سے نکل جائے گی اور پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے گی. ابھی بھی 164 state owned enterprises are run by the federal government alone, taking a loss anywhere between 600 to 1000 billion rupees. ان کا accumulated loss 21 ارب ڈالر کا ہے پچھلے 10 سال میں. یہ کتاب ہی میں نے لکھی ہے اس لیے مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے. کیا وہ گروتھ انجنز ہیں؟ وہ گروتھ انجنز یہ ہیں کہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت بیدار کیے بغیر، بیدار کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں، آج آپ آدھی صلاحیت پہ ہیں کمپیئر کریں اگر دنیا سے. اور جو کی کراپس ہیں آپ کی، ویٹ 3 ٹنز پر ہیکٹر آپ بناتے ہیں، چائنا 5.77 ٹن پر ہیکٹر بناتا ہے. ہم اب سمجھ گئے ہیں اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے. اب ادھر میں خاور سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کروں گا جو کسی نے ابھی تک آپ سے نہیں کی. اب جو آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے، صرف اس سے یہ نہ کیجئے کہ آپ جیسے ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ ہمارا ٹیکس شارٹ فال ہے اس کی بات کریں. آپ ان سے یہ بات کریں کہ جو مینوفیکچرنگ پر ٹیکس ہے اس کو کم نہیں کریں گے تو نئی مینوفیکچرنگ آغاز نہیں کرے گی پاکستان میں. یہ امپورٹنٹ کانورسیشن جو ہے اب کرنی ضروری ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. پھر یہ بات کرنی ضروری ہو گئی ہے کہ اگر سیلریڈ امپلائیز پر اتنا ٹیکس رہے گا تو کیوں نہ وہ جا کے یو اے ای یا مڈل ایسٹ میں کام کریں گے جہاں پہ کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں. پھر یہ بات کرنی ضروری ہو گئی ہے کہ پرائیویٹائزیشن اگر نہیں ہو رہی تو کیا سٹرکچرز کی تبدیلی ہے اگلے 12 سے 14 سے 18 ماہ میں جو کر کے ہم اس کے آگے طرف بڑھ سکتے ہیں. پھر آخر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا وہ کیا خاکہ ہے جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا اور نچلی سطح پر دینے کے کیا اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمیں نئے آنے والے بجٹ. بالکل صحیح. اچھا نجیب صاحب، بالکل یہ تو انتہائی کمپلیکس ایشوز ہیں، کافی پیچیدہ معاملات ہیں، ظاہر ہے حکومت ان کو دیکھ بھی رہی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا، جو عام فہم میں لوگ جس حوالے سے کنسرن ہے، قوت خرید. ایک پاکستانی کی جیب میں اگر 100 روپیہ لاسٹ ایئر تھا
تو ایک سال کے بعد اس 100 روپے کی جو قیمت 100 روپیہ رہ گئی یا 105 ہوگی یا 10 ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، جو اسی سال 1 جنوری کو ایک خبر چھپتی ہے ورلڈ بینک کو کوٹ کر کے، اور ڈان کے اندر چھپی ہوئی ہے. دا فائنڈنگز آف دا ورلڈ بینک رپورٹ اسٹیٹ دیٹ دا پاورٹی ریٹ ان پاکستان اسٹوڈ ایٹ 25.3% in 2024, showing an increase of 7 percentage points compared to 2023. About 13 million additional people falling into poverty. سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ میکرو لیول کے اوپر سٹیبلٹی آ گئی، بالکل آ گئی، انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. جب آن گراؤنڈ لوگ ہیں جو قوت خرید ہے، یا اگر آپ سے میں یہ سوال کروں جو غربت کا نمبر ہے، اس والے سے آپ کے پاس کیا سٹیٹسٹکس ہیں؟ اور اس کو ظاہر ہے بہتر کرنا ہے. کسی بھی ملک کی کامیابی، جس طرح چائنا نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک جو ہے ایک ماڈل کے طور پر رکھا کہ کس طرح ملینز لوگوں کو انہوں نے جو ہے غربت سے نکالا اور ان کو اچھی، آپ ظاہر ہے دے ہیونگ گڈ لائفز. اس میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ ہاں سب سو اب ہم چلے گئے ہیں اس سطح پر کہ لوگوں پر اس سب گفتگو کا کیا امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہتی، 2023 میں مہنگائی بڑھی تھی 29%، 2024 میں مہنگائی بڑھی تھی 24%. آپ سوچئے کہ اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہتی اور ہم 2025 میں بھی یہ کہتے کہ 15 یا 18% بڑھی ہے، تو لوگوں پر بڑا ہی ایڈورس امپیکٹ 25 میں بھی آتا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کمفرٹیبلی کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح میں جو کمی آئی ہے اس سے لوگوں کی قوت خرید بڑھی تو نہیں ہے، پر جس طرح سے نیچے جا رہی تھی وہ کم ہو گئی ہے. سو دیٹس دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ. 1 لاکھ کی آج بائنگ پاور آف کورس ٹوٹ گئی ہے، بیکاز 29% اور 24% اور اب 8-10% اگر مہنگائی ہوتی ہے یا 8% کے قریب رہتی ہے. سو وہ باسکٹ آف گڈس جو 1 لاکھ روپیہ پچھلے سال خرید رہا تھا اس سال نہیں خرید رہا، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اب اس کا تو کانورس ہے، وہ یہ ہے کہ انکمز بڑھنی چاہیے، پر انکمز پرائیویٹ سیکٹر کی اس طرح نہیں بڑھی، پر گورنمنٹ سیکٹر نے تو اپنی سیلریز بڑھائی ہیں اور کچھ سہارا دیا ہے لوگوں کو. پر چونکہ جو سیکنڈ بات امپورٹنٹ، پاورٹی کیوں بڑھی ہے، ایک تو آف کورس ان کی بائنگ پاور ٹوٹی، بٹ چونکہ 3 ملین لوگ نئے انٹر ہوئے کس جگہ پہ، ورک فورس میں. اگر 3 ملین کو 2024 میں 2025 میں 6 ملین انٹر ہوئے اور گروتھ پاکستان کی سٹنٹڈ رہی، یعنی کہ 2.5-3% پہ رہی، تو ہم نے تو نوکریاں ٹوٹل بنائی 2 ملین کے قریب، پر انٹری ہو گئی 6 ملین لوگوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورٹی بڑھی. یہی اعداد و شمار جو ہیں ہمارے سامنے رکھ. ایک چھوٹی سی جی پلیز کمپلیٹ کر لیں، پھر بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد پھر سوالات لیں آپ پینلسٹ کے. جی یہ ہے ایک اوور آل پیرائی میں، یعنی کہ پاکستان میں اب وہ وقت ہے، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ فنڈ سے ری ڈسکس کریں کہ کس طرح آپ پروگرام کو ری فریم کر سکتے ہیں کہ سٹرکچرز تبدیل ہوں اور یہ جو گروتھ انجن ہے اس کی ریپیئر شروع ہو. کیونکہ وقت اور سپیس تو مل گئی ہے، پر جن 3 چیزوں کا جائزہ پاورٹی کا، بائنگ پاور کا اور ان امپلائمنٹ کا رکھا گیا ہے، اس تک ابھی ہم پہنچ نہیں سکے، بیکاز اکانومی گرو تو کر نہیں رہی ہے. ابھی تو ہم میکرو سٹیبلٹی کے فیز میں سے 1 دہائی میں 4تھی مرتبہ گزر رہے ہیں، پر یہ وقت ضائع نہ کریں. بالکل صحیح، انتہائی اہم جو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں.